بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 17 اکتوبر سن 2021 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں 60 سالہ غیر ملکیوں کی خودکار ورک پرمٹ تجدید کے معاملے پر بات کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی آف افرادی قوت کا کہنا ہے کہ خودکار نظام کے متوقع آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورک پرمٹ خود بخود جاری کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق کویت پبلک اتھارٹی آف افرادی قوت PAM نے کہا کہ غیر گریجویٹ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر غیر ملکیوں کے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے خودکار نظام کے متوقع آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورک پرمٹ خود بخود جاری کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اتھارٹی کے ڈائریکٹر کی معطلی اس کے نائب کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ڈپٹی کو اس فیصلے کو واپس لے لے جو اس کے بیشروں نے اس کے زمرے کے تارکین وطن کے ورک پرمٹ کی تجدید روکنے کے لیے جاری کیا تھا۔ سول سروس قانون کے نفاذ میں وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلیمان اور PAM کے چیئرمین نے رہائش کی تجدید کو روکنے کے لیے ایک غیر قانونی فیصلہ جاری کرنے کی وجہ سے PAM کے ڈائریکٹر جنرل کو کام سے معطل کر دیا تھا۔ لوگوں کے اس زمرے کے لیے معطلی وزراء کونسل کے فتویٰ اور قانون سازی کے محکمے کی درخواست پر کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ PAM کے ڈائریکٹر احمد الموسیٰ کو معطل کرنے کے لیے عبداللہ السلیمان کے فیصلے کے وزیر کے لیے دروازہ کھول دیا کہ اگر وہ چاہیں تو الموسیٰ کے نائب کو جنرل منیجر کا کام انجام دینے کے لیے تفویض کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں کھلی جگہوں پر ماسک پہننے کی پابندی جلد ہی ہٹا دی جائے گی۔ یہ قدم ملک میں وبائی امراض کی صورتحال میں نمایاں بہتری، کمیونٹی ایمیونائزیشن میں توسیع اور کووڈ-19 انفیکشن کی تعداد میں نمایاں کمی کی روشنی میں سامنے آیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کویت نے اسکولوں کی واپسی اور کچھ دیگر سرگرمیوں بحال کر کے اپنی نارمل زندگی جیسے کرونا وبا سے پہلے کی تھی کی طرف سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ آنے والے عرصے میں وبائی امراض کی صورتحال کو اچھی طرح کنٹرول میں رکھنے اور طریقہ کار کو آسان بنانا ایک ضروری معاشی ضرورت ہے تاکہ بہت سے شعبوں کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت سے ایک اور اچھی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی وزارت صحت اس ماہ کے آخر تک تمام قرنطینہ مراکز بند کر دے گی۔ تفصیلات کے مطابق عام زندگی میں واپسی کے عمل میں تیزی اور نئے کرونا وائرس انفیکشن کی تعداد میں کمی کے ساتھ صحت کے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت صحت اس ماہ کے اختتام پر تمام ہیلتھ قرنطینہ مراکز کو بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ وزارت صحت کا ارادہ ہے کہ کورونا کے موجودہ اور نئے کیسز کی دیکھ بھال کے لیے صرف جابر اسپتال اور مشرف میں فیلڈ اسپتال کو برقرار رکھا جائے، جبکہ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 14,688 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 39 ٹیسٹ کرونا وائرس کے مثبت آئے ہیں، جبکہ ایک مریض کی اموات ریکارڈ کی گئی ہے۔ ریکور ہونے والوں کی تعداد 43 رہی ہے، جبکہ کویت کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 20 ہے اور انتہائی نگہداشت یونٹ میں مریضوں کی تعداد 8 رہ گئی ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔